سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ سمینہ وقار سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ بھارت کو مقبوضہ کشمیر میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے حوالے سے اپنے رویے پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک میں کرونا وائرس سے 97 افراد جاں بحق ہوئے ہیں اور مزید 5248 افراد میں اس وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے کرونا وائرس کی وبا کو پھیلنے سے روکنے کے لیے ملک بھر میں اسمارٹ لاک ڈاؤن کی حکمت عملی پر کام شروع کر دیا ہے۔ پنجاب حکومت نے لاہور میں کرونا وائرس سے متاثرہ علاقوں کو کل سے بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یورپی ملکوں نے اقتصادی بحران سے بچنے کے لیے لاک ڈاؤن اور سفری پابندیوں میں نرمی کرنا شروع کر دی ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں سینئر حریت رہنما عبدالغنی بٹ نے کہا ہے کہ جنوبی ایشیا میں قیام امن کشمیر کے دیرینہ تنازع کے حل میں مثمر ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ بھارت کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں اور مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے حوالے سے اپنے رویے پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے ایک بیان میں کہا کہ پاکستان کے پاس بھارت کے عزائم کو بے نقاب کرنے کے لیے بہت ذریعے اور طریقے ہیں جن کا انتخاب وہ اپنی ترجیحات کے مطابق کرے گا۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ سلامتی کونسل کی رکنیت کے حصول کے لیے مخصوص طریقہ کار اختیار کرنا ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سلامتی کونسل کا رکن بننے کے خواہش مند ملکوں کو کئی سال تک راہ ہموار کرنا ہوتی ہے اور ہر ملک کو اس کا استحقاق ہے۔ انہوں نے کہا کہ کسی بھی ملک کو سلامتی کونسل کی رکنیت حاصل کرنے کے لیے طویل طریقہ کار پر عمل درآمد کرنا ہوتا ہے اور پاکستان بھی رکنیت کے لیے راہ ہموار کر رہا ہے۔ تاہم انہوں نے کہا کہ ہم سفارتی آداب کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی حکمت عملی وضع کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور بھارت 7 بار سلامتی کونسل کے رکن رہ چکے ہیں۔ اس سے پہلے وزیر خارجہ نے کہا کہ بھارتی وزیر دفاع کے جھوٹے بیان پر انہوں نے رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ کشمیری عوام میں آج پہلے کے نسبت زیادہ غم و غصہ ہے۔ انہوں نے بھارتی وزیر دفاع کو چیلنج کرتے ہوئے کہا کہ وہ آئیں اور مظفر آباد کا دورہ کریں اور خود دیکھ لیں کہ آیا کشمیری ان کی حمایت کرتے ہیں یا نہیں۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ انہیں یا وزیر اعظم عمران خان کو سری نگر مدعو کیا جا سکتا ہے تاکہ دیکھا جا سکے کتنے لوگ انہیں سننا چاہتے ہیں۔ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹے میں مزید 5248 افراد میں کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی ہے، جس کے بعد اس وبا سے متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد 1,44,478 ہو گئی ہے۔ پنجاب میں 54,138، سندھ میں 53,805، خیبر پختونخوا میں 18,013، بلوچستان میں 8,177، اسلام آباد میں 8,569، گلگت بلتستان میں 1,129 اور آزاد کشمیر میں 647 مریض ہیں۔ گزشتہ ایک روز میں مزید 97 اموات کے بعد اس وبا سے جاں بحق افراد کی مجموعی تعداد 2,729 ہو گئی ہے۔ اب تک اس وبا سے متاثرہ 53,721 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد تقریباً 80 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ اس وبا سے اب تک 4,35,000 سے زائد اموات ہو چکی ہیں۔ امریکہ اس وبا سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے، جہاں 21 لاکھ افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے اور 1,17,000 سے زائد ہلاک ہوئے۔ برازیل میں 8,67,000 سے زائد افراد متاثر، جبکہ 43,000 سے زائد اموات ہوئی ہیں۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے کرونا وائرس کی وبا کو پھیلنے سے روکنے کے لیے ملک بھر میں اسمارٹ لاک ڈاؤن کی حکمت عملی پر کام شروع کر دیا ہے۔ ملک کے مجموعی طور پر 20 شہروں کی نشاندہی کی گئی ہے، جہاں کرونا پھیلنے کی رفتار یا تناسب بڑھنے کے خدشے کے پیش نظر حفاظتی اقدامات کی ضرورت ہے۔ منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر اسد عمر کی زیر صدارت اسلام آباد میں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے اجلاس میں اس حوالے سے بریفنگ بھی دی گئی۔ کورونا کی مریضوں کی نشاندہی میں ان میں وائرس کی تشخیص اور انہیں قرنطینہ میں رکھنے کی حکمت عملی کا مقصد اس وبا کے پھیلاؤ کا جائزہ لینا اور ان مقامات پر توجہ مرکوز کرنا ہے جہاں یہ وائرس تیزی سے پھیل رہا ہے، تاکہ
مخصوص لاک ڈاؤن کیا جا سکے اور ہر سطح پر ضرورت کی بنیاد پر وسائل بروئے کار لائے جا سکیں۔ پنجاب حکومت نے لاہور میں کرونا وائرس سے متاثرہ علاقوں کو کل سے بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد نے آج لاہور میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ متاثرہ علاقے 2 ہفتے تک بند رہیں گے۔ انہوں نے افسوس ظاہر کیا کہ حکومتی ہدایات کے باوجود لوگ احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد نہیں کر رہے۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کے مشیر اطلاعات اجمل وزیر نے کہا کہ صوبائی حکومت نے کرونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے صوبے کے انتہائی متاثرہ علاقوں میں اسمارٹ لاک ڈاؤن کا فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے آج سے پہر پشاور میں نیوز بریفنگ کے دوران کہا کہ احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے انتظامی سطح پر بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ڈسٹرکٹ لیول پہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ کمیٹیاں مرتب کر دیے اور اس طریقے سے ہم نے اب جو پالیسی ہے جو خیبر پختونخوا میں کیسز کے ریشو ہے اس حوالے سے ہم اب ڈیل کرنے جا رہے ہیں۔ تمام ڈسٹرکٹ ایون یونین کونسل لیول تک ہم اب جا رہے ہیں، جہاں پہ کیسز زیادہ ہوں گے اس کے لیے ہم نے ایس او پی طریقہ کار اسمارٹ لاک ڈاؤن کا ہم نے فیصلہ کیا ہے۔ یورپی ملکوں نے اپنی سیاحت کی صنعت کی بحالی کے لیے لاک ڈاؤن اور سفری پابندیوں میں نرمی کی ہے۔ 27 رکنی اتحاد نے آج سے اپنی سرحدیں دوبارہ کھول دی ہیں۔ کرونا وائرس کے وبا سے شدید متاثر ہونے والے ملکوں میں شامل اٹلی اپنی سرحدیں پہلے ہی کھول چکا ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ سینٹ اور قومی اسمبلی کے اجلاس آج تیسرے پہر اسلام آباد میں دوبارہ ہوں گے۔ دونوں ایوانوں میں اگلے مالی سال کے بجٹ کے بارے میں بحث کا آغاز ہوگا۔ وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار نے کابینہ کے اجلاس کی صدارت کی، جس میں فائنانس بل 2020 کے علاوہ اگلے مالی سال کے لیے بجٹ تجاویز کی متفقہ منظوری دی گئی۔ اجلاس میں رواں مالی سال کے ضمنی بجٹ اور اس کے نظر ثانی شدہ تخمینوں کی بھی منظوری دی گئی۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کے نظریے کے مطابق بجٹ میں لوگوں کو سہولت فراہم کرنے کے لیے اقدامات تجویز کیے گئے ہیں۔ سندھ اسمبلی کا آئندہ سال کا بجٹ بدھ کو کراچی میں صوبائی اسمبلی کے اجلاس میں پیش کیا جائے گا۔ خیبر پختونخوا کا اگلے مالی سال کا بجٹ جمعے کی سپہر 3 بجے پشاور میں صوبائی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا۔ ملک بھر میں ٹڈی دل کے خاتمے کے لیے چھڑکاؤ کی کارروائیاں جاری ہیں۔ ناگہانی آفات سے نمٹنے کے قومی ادارے کے ترجمان کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 6,800 ہیکٹر رقبے پر چھڑکاؤ کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ملک بھر میں اب تک 6,23,000 سے زائد ہیکٹر علاقے پر چھڑکاؤ کیا جا چکا ہے۔ ملک بھر کے 40 اضلاع ٹڈی دل سے متاثر ہوئے ہیں۔ ان میں بلوچستان کے 29، خیبر پختونخوا کے 8 اور سندھ کے 3 اضلاع شامل ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں سینئر حریت رہنما پروفیسر عبدالغنی بٹ نے میر وائز عمر فاروق کے گھر پر نظر بندی کی مذمت کرتے ہوئے ان سمیت مختلف بھارتی جیلوں میں قید تمام کشمیری سیاسی قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے ایک بیان میں کہا کہ کشمیر ایک مسلمہ عالمی تنازع ہے، جسے جموں و کشمیر کے عوام کی امنگ اور خواہشات کے مطابق حل کرنے کی ضرورت ہے۔ بھارت میں تقریباً تمام مذہبی مقامات خصوصاً مساجد پر کنٹرول کرنے کی کوشش کے طور پر ایک ہندو تنظیم مہا سنگھ نے 1991 کے قانون کی ایک شق کو چیلنج کرنے کے لیے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی ہے، جس کے تحت مقدس مقامات کی 15 اگست 1947 کو ان کی تقسیم سے پہلے کی مذہبی شناخت برقرار رکھی گئی ہے۔ درخواست میں عدالت عظمیٰ سے احکامات کے ذریعے 1991 کے قانون کی شق 4 کو غیر قانونی اور غیر آئینی قرار دینے کی درخواست کی گئی ہے۔ بھارتی قانون کے تحت ایک مندر کو مسجد یا مسجد کو مندر میں تبدیل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی کونسل نے سیاہ فام جارج فلوئڈ کی ہلاکت پر امریکہ اور دوسرے ملکوں میں احتجاج کے بعد افریقی ملکوں کی جانب سے اس ہفتے نسل پرستی اور پولیس مظالم کے حوالے سے فوری بحث کروانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ کونسل کے صدر الزبتھ ٹیچی فلیس برجر کی بدھ کے روز بحث کروانے کی تجویز پر 47 رکن ملکوں میں سے کسی نے اعتراض نہیں کیا اور اسے اتفاق رائے سے منظور کر لیا گیا۔ اور اب موسم کی صورتحال کے لیے محکمہ موسمیات کے نمائندے کی رپورٹ۔ گزشتہ 24 گھنٹے
گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہا۔ سب سے زیادہ گرمی جیکب آباد میں پڑی، جہاں پر درجہ حرارت 47 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران بھی ملک کے بیشتر وسطی اور جنوبی علاقوں میں موسم شدید گرم اور خشک رہے گا، تاہم سری نگر، جموں، بارہمولہ، شوپیاں، اننت ناگ، گلگت بلتستان، دیر، مالاکنڈ، چترال، ایبٹ آباد میں موسم خشک رہنے کا امکان ہے، جبکہ صوبہ سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا کے جنوبی اضلاع، پنجاب کے میدانی علاقے اور بلوچستان میں موسم گرم اور خشک رہنے کا امکان ہے۔ موسم کی اس رپورٹ کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔